بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کرایا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتار دیا اور فرمایا کہ تم نے اپنے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ نری حالت کا کرشمہ تھا۔ پہلی دفعہ کی ملاقات میں بھی بعض بھائی محسوس کر چکے تھے۔ اب جب انہوں نے تاج اترنے کے بعد پیشانی پر نشانیاں دیکھیں تو یقین کر گئے کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ مروی ہے کہ اظہار سے قبل آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر انگلی سے تھوکا، اس سے آواز آنے لگی۔ آپ نے بھائیوں سے فرمایا کہ یہ جام کچھ کہہ رہا ہے کہ یوسف نامی تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا، تم نے اسے والد کے سامنے سے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے انگلی ماری اور کان لگا کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے سامنے گئے اور کہا کہ تیرے لڑکے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب تو برادران یوسف حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہائے برا ہوا، اس جام نے تو سچی باتیں بادشاہ کو بتا دی۔ جب یہ اگلے واقعات سامنے آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حیران ہو گئے، اور جب یوسف علیہ السلام کو مالک نے سوداگروں کے پاس فروخت کیا تھا تو اس وقت بھائیوں نے بھی نامہ عربی زبان میں مالک کو دیا تھا۔ وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ رکھا تھا۔ وہ خط نکال کر دیا کہ یہ خط عبرانی زبان میں ہے، اس کو ذرا پڑھو۔ جب بھائیوں نے اس خط کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ خط عزیز مصر کے پاس کیسے آ گیا۔ پھر زیادہ پریشانی اور شرمندگی ہوئی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین اور اہل و عیال کی پیشانی سے عاجزانہ اور درد مندانہ درخواست اور نیاز مند نہ طلب اور مجبور کن حالات بیان کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، ضبط نہ ہو سکا کہ اپنے آپ کو چھپائے۔ آخر فرمانے لگے، کیوں جی، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم جاہل تھے؟ اب حیران پریشان شاہی دربار میں کھڑے ہیں، عزیز مصر سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز و انداز کچھ دوسری طرح نظر آتا ہے، اور کچھ سمجھ گئے کہ کہیں یہ یوسف ہی نہ ہو، اس لیے کہنے لگے کہ کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ جواب میں فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب بھائیوں کے پاس بغیر ندامت اور شرمساری کے اور کچھ نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام بدسلوکی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ کنویں میں پھینکنا اور جو ظلم و ستم کیے سب یاد آئے۔ پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا کہ کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہنے لگے، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یقیناً جو خدا سے ڈرتا اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے ہی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب تو نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہ پر تہہ دل سے نادم ہوئے، اور آپ کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کیا کہ واقعی صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے آپ ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، اور مال و متاع اور نبوت کے اعتبار سے بھی آپ کا مقام ہم سے بہت بلند ہے۔ دائرہ المعارف میں ہے کہ تعارف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائی گلے لگ کر روئے، اور بھائیوں نے شرمندگی سے سر نیچا کر لیا اور اپنی خطا کا اقرار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکالمہ کو اس طرح پیش کیا ہے،
ترجمہ: بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، اس میں شک نہیں کہ اللہ نے تجھ کو ہر اعتبار سے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آج کے بعد یہ خطا کبھی یاد نہ کروں گا اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ الزام لگاتا ہوں، نہ تم پر خفگی کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ سے بھی تمہاری معافی کی دعا کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، خدا تمہیں معاف کر دے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کو جو مسرت اس وقت حاصل ہوئی ہوگی اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات معلوم کیے۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جی آپ کے فراق میں رو کر نابینا ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور ابا جان کے منہ پر ڈال دینا، اس سے انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر تمام گھر والوں کو لے کر یہاں آ جانا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔